مولانا مودودی وہ عظیم شخصیت تھے جنہوں نے 20ویں صدی کی اسلامی فکر پر سب سے گہرے اثرات مرتب کیے. انہوں نے امام غزالی، ابن تیمیہ اور حضرت شاہ ولی اللہ کے فکری اور علمی کام کو آگے بڑھایا. انہوں نے فکر اسلامی کی تشکیل نو کی، امت کے زوال کے اسباب کی نشاندہی کی اور اصلاح کے لیے عملی جدوجہد کا آغاز کیا. میں 3 رجب 1321 ہجری یعنی 25 ستمبر 1903 کو اورنگ آباد میں پیدا ہوا. میرا تعلق ایک ایسے خاندان سے ہے جس میں 1300 برس تک سلسلہ ارشاد و ہدایت اور فقر و درویشی جاری رہا ہے. حضرت ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے اجداد گرامی میں سے حضرت سید نظام الدین مودودی ثانی قدس اللہ سر العزیز اس کی اوائل صدی 9 صدی ہجری پہ چشت شریف سے بر صغیر تشریف لے آیا اور حضرت ابوالعلا مودودی کے اجداد گرامی قصبے کرنال میں اور اورنگ آباد میں آباد ہوا اور جتنی سلاطین گزری اور جتنی بزرگان دین گزری انہوں سے ہاتھ چوما اور احترام کی. دہلی وہ شہر ہے جہاں مولانا سید ابوالعلا مودودی کے والد محترم سید احمد حسن 1855 میں پیدا ہوئے. آپ کا انتقال 1920 میں ہوا. رقیہ بیگم مولانا سید ابوالعلا مودودی کی والدہ ماجدہ تھیں. آپ نے 1958 میں وفات پائی. میرا بچپن ریاست حیدرآباد کے مشہور شہر اورنگ آباد دکن میں گزرا. آپ نے 9 سال کی عمر تک گھر پر پڑھا اور اس زمانے میں صرف و نحو، عربی ادب اور فقہ کی متعدد کتابیں پڑھ لیں. آپ کو 11 برس کی عمر میں ہائی اسکول کے 8ویں جماعت میں داخل کیا گیا. اسکول ہی میں مجھ کو پہلی مرتبہ مضامین لکھنے اور تقریری مباحثوں میں حصہ لینے کا موقع ملا. اس سے مجھ کو احساس ہوا کہ مجھ میں زبان اور قلم سے کام لینے کی کچھ صلاحیت ہے. 1916 میں صرف 13 برس کی عمر میں نے مولوی یعنی میٹرک کا امتحان دیا. مولانا مودودی کو بچپن ہی سے لکھنے کا شوق ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ابتدا ہی سے ان کی راہبر و رہنما ہے. 1915 عیسوی میں صرف 12 برس کی عمر میں وہ سیرت پاک لکھنے کا آغاز کر دیتی ہیں. یہ ان کے قلم سے تحریر کردہ دستیاب پہلا تحقیقی و تخلیقی کام ہے. صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک. مولانا مودودی نے صرف 15 برس کی عمر میں باقاعدہ صحافت کا آغاز کیا. 1918 سے 1928 تک کا زمانہ مولانا مودودی کی فکر کی تشکیل کا دور ہے. حیدرآباد دکن میں مولانا کی پہچان 2 لفظوں سے تھی: صالح نوجوان. یونگ تھے لیکن جو ان کی باتیں تھی، جو ان کا گفتگو کے انداز تھے، وہ سب کچھ اس بات پہ دلالت کرتے تھے کہ وہ حقیقت میں صالح ہیں. جمعیت العلماء ہند جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیتی ہے. جمعیت کو اپنے 7 روزہ ترجمان مسلم کے لیے ایک متحرک اور فعال شخصیت کی ضرورت ہے. علماء کرام کی نظر انتخاب 18 سالہ نوجوان مولانا مودودی پر آ کر ٹھہر جاتی ہے. مسلم کی اشاعت کا آغاز 1 نومبر 1921 سے ہوتا ہے. مولانا مودودی 26 جولائی 1922 سے اس کی آخری اشاعت 8 اپریل 1923 تک مدیر کے فرائض انجام دیتے ہیں. مولانا مودودی الجمعیت کے دوسرے ایڈیٹر کے فرائض انجام دیتے ہیں. آپ 14 جون 1925 سے 15 مئی 1928 تک تقریباً 3 برس اس کی ادارت کرتے ہیں. الجمعیت کی ادارت سے کنارہ کشی کا بنیادی سبب جمعیت العلماء ہند کا کانگریس سے اشتراک ہے، کیونکہ آپ متحدہ ہندوستانی قومیت کو اسلامی روح کے منافی سمجھتے ہیں. 1926 میں ہندوستان میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ہندو مسلم فسادات کی آگ بھڑکا دی. جب ہندوستان کے اندر شدی تحریک کے بانی کو قتل کیا گیا اور اس پر سارے کانگریسی اور گا کرنے سے ہندو تل ملا اٹھے اور خود مہاتما گاندھی نے یہ کہا کہ اسلام کا پہلے بھی تلواری ایک فیصلہ کن عنصر رہا ہے اور آج بھی تلوار اس کا فیصلہ کن ایک عنصر ہے اور یہ ایک خون ریزی کا مذہب ہے.
اس طرح تیر و نشتر سے مسلمانوں کے دل زخمی ہو گئے اور اس وقت کے وہ شعلہ بیان مقرر مولانا محمد علی جوہر نے جامع مسجد دہلی میں کھڑے ہو کر کہا، کاش کوئی ایسا صاحب قلم ہوتا جو ہندوؤں کی اس تیر نشتر کا جواب دے دیتا تاکہ ان کا منہ اور ان کا قلم بند ہو جائے۔ نوجوان مولانا مودودی بھی جامع مسجد دہلی کے اس اجتماع میں موجود تھے۔ انہوں نے اس پروپیگنڈے کا پردہ چاک کرنے کا فیصلہ کیا۔ 23 سالہ نوجوان مولانا مودودی 1927 میں الجمیت میں سلسلہ وار مضامین لکھتے ہیں اور دنیا کو اصل حقائق بتاتے ہیں۔ 1930 میں الجمیت میں شائع ہونے والے مضامین الجہاد فی الاسلام کے عنوان سے کتاب کی زینت بنتے ہیں۔ اسے مولانا مودودی کا ایک عظیم کارنامہ قرار دیا جاتا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، اسلام کے نظریہ جہاد اور اس کے قانون صلح و جنگ پر یہ ایک بہترین کتاب ہے، اور میں ہر ذی علم آدمی کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ وہ اس کا مطالعہ کرے۔ سید شریف الدین پیرزادہ لکھتے ہیں، اسلام پر تشدد پسندی کے الزام کا مولانا مودودی نے جس ایمانی جرت اور تقابلی اور تجزیاتی مطالعے کے ذریعے الجہاد فی الاسلام کی صورت میں جواب دیا ہے، ان کا یہ استدلال آج کی صورتحال میں بھی پوری طرح متعلق، مؤثر اور قول فیصل کی حیثیت رکھتا ہے۔ میں نے خود 1946 سے مولانا کی بعض تصانیف سے استفادہ کیا۔ اس میں الجہاد فی الاسلام خاص طور پر قابل ذکر کتاب ہے۔ ایک فقہی علمی موضوع کو بڑے ہی عام فہم انداز میں سلیس طریقے سے پیش کیا۔ اس کتاب نے سب سے زیادہ فائدہ خود مجھے پہنچایا۔ میں نے جب اس کتاب کو لکھنے کا ارادہ کیا تھا تو میرے اندر دینی حمیت سے زیادہ قومی حمیت کا جذبہ کام کر رہا تھا، لیکن تالیف و تحقیق کے دوران میں جب مجھے ایک ترتیب کے ساتھ اسلام کے اساسی نظریات اور اس کے تفصیلی احکامات کا غور سے مطالعہ کرنے کا موقع ملا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مجھ میں نہ صرف نظام شریعت کا فہم اور اس کی حقانیت کا غیر متزلزل یقین ابھر آیا، بلکہ اس نظام کے احیاء کا ولولہ بھی مجھ میں پیدا ہو گیا۔ 1928 سے 1932 تک کا زمانہ مولانا مودودی کی زندگی کا دوسرا اہم دور ہے۔ اسے ایک محقق اور مفکر کی دریافت کا دور کہا جا سکتا ہے۔ اس دور میں وہ اسلام کے سرچشموں سے اپنی پیاس بجھاتے ہیں، فکر کو سمندر بناتے ہیں۔ مطالعے، غور و فکر اور صحافتی تجربے کے بعد وہ تصنیف و تالیف کے وسیع میدان میں قدم رکھتے ہیں۔ دسمبر 1928 میں وہ حیدرآباد پہنچتے ہیں۔ اس دور میں آپ نے یہ اہم کتابیں تحریر کی۔ دولت آصفیہ اور حکومت برطانیہ 1928 میں تحریر کی۔ سلاجقہ یہ 1929 میں لکھی گئی۔ دکن کی سیاسی تاریخ یہ 1930 میں لکھی گئی۔ اسفار اربعہ دینیات یہ 1932 میں لکھی گئی، لیکن 1937 میں پہلی بار شائع ہوئی۔ اس کتاب کا شمار آپ کی شاہکار تصانیف میں کیا جاتا ہے۔ یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات کے سلسلے میں ایک اہم تصنیف ہے۔ مولانا مودودی کی کتاب دینیات کے بارے میں میرا خیال یہ ہے کہ اس میں اسلام کا تعارف جس طرح عقلی انداز میں کرایا گیا ہے اور جامع تعارف ہے، اس طرح کا تعارف آپ کسی اور کتاب میں نہیں پائیں گے۔ حالانکہ بظاہر وہ کتاب نصاب کے طور پر لکھی گئی ہے، آپ کے علم میں ہوگی یہ بات کہ وہ کسی زمانے میں نصاب میں بھی شامل رہی ہے حیدرآباد دکن کے، لیکن دراصل وہ اسلام کے تعارف کا بڑا ذریعہ ہے۔ یہ کتاب آپ نے صرف 15 دن میں تحریر کی، اسے پوری دنیا میں بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔ اس کتاب کے تقریباً 40 زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں۔ مولانا مودودی کی حیات کا تیسرا دور 1932 سے 1941 تک کے زمانے پر محیط ہے۔ یہ نظریات میں پختگی اور عمل کی جانب پیش رفت کا دور ہے۔ ترجمان القرآن صرف ایک رسالہ نہیں، یہ ایک تحریک ہے۔ 1933 میں حیدرآباد دکن میں آپ اس کی ادارت سنبھالتے ہیں۔ آپ کا ہدف ہے قرآن کی دعوت لے کر اٹھو اور پوری دنیا پر چھا جاؤ۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان
قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے یہاں جس چیز کا امتحان ہم سے لیا جا رہا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم صنعتیں اور تجارتیں اور کھیتیاں اور سلطنتیں چلانے میں کیا کمالات دکھاتے ہیں اور عمارتیں اور سڑکیں کیسی اچھی بناتے ہیں اور ایک شاندار تمدن پیدا کرنے میں کتنی کامیابی حاصل کرتے ہیں، بلکہ سارا امتحان صرف اس امر کا ہے کہ ہم خدا کی دی ہوئی امانتوں میں خدا کی خلافت کا حق ادا کرنے کی کتنی قابلیت رکھتے ہیں، باغی اور خود مختار بن کر رہتے ہیں یا مطیع اور فرما بردار بن کر۔ 1937 میں محمودہ بیگم آپ کی شریک حیات بنی۔ ان کا تعلق دہلی کے بخاری سید خاندان سے تھا۔ ان کی پرورش بڑے ناز و نعام میں ہوئی، لیکن آئندہ آزمائشیں ان کی منتظر تھیں۔ مولانا مودودی اور محمودہ بیگم کا ساتھ پوری زندگی رہتا ہے۔ وہ مولانا کے بارے میں کہتی ہیں، مودودی صاحب ایک معمولی انسان ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو معرفت دی ہے، اس کی بنا پر میں اگر یہ کہوں کہ ان کا عمل قرآن کے مطابق ہے تو شاید مبالغہ نہ ہوگا۔ 1937 کے اواخر میں لاہور میں علامہ اقبال سے 2-3 ملاقاتوں میں ایسا محسوس ہوا جیسے میری ان کی بہت پرانی واقفیت ہے اور ہم ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں۔ میرے اور ان کے درمیان یہ بات طے ہو گئی کہ میں پنجاب منتقل ہو جاؤں اور پٹھان کوٹ کے قریب وقف کی عمارات میں دینی تربیت اور تحقیقات کے لیے ایک ادارہ قائم کروں۔ ہم نے ادارے کا نام بالاتفاق دارالاسلام تجویز کیا۔ حضرت علامہ اقبال کی یہ ہمیشہ خواہش تھی کہ ہندوستان بھر کے جتنے بھی علماء حضرات ہیں انہیں کم از کم لاہور میں اکٹھا کیا جائے، اور اس ضمن میں مولانا مودودی کو بھی بلوایا گیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ چودھری نیاز جو پٹھان کوٹ کے ایک ذمہ دار تھے اور جنہوں نے ایک مرکز اسلامی بنایا تھا، اس کے لیے علامہ کی خواہش تھی کہ مولانا مودودی یہاں تشریف لائیں اور اس سلسلے میں اپنی خدمات جو ہیں وہ پیش کریں۔ مولانا مودودی حیدرآباد دکن کی تمام آسائشیں چھوڑ کر ایک غیر آباد خطے کا رخ کرتے ہیں۔ وہ 18 مارچ 1938 کو دارالاسلام پہنچتے ہیں۔ 19 مئی 1938 کو نواب بہادر یار جنگ نے مولانا مودودی کو اپنے خط میں لکھا، شوال کے پرچے میں آپ نے دارالاسلام کا جو نقشہ کھینچا ہے اس نے اشتیاق دید کو بڑھا دیا ہے۔ خدا کرے کہ کسی روز آؤں اور وہاں کے بندگان حق پرست کو دیکھوں اور استفادہ کروں۔ مولانا مودودی کو باعمل ساتھیوں کی تلاش ہے۔ وہ مارچ 1939 کے ترجمان القرآن میں تحریر کرتے ہیں، میں 6 سال سے اپنے جسم کی ساری طاقتیں اپنا نصب العین حاصل کرنے کے لیے خرچ کر رہا ہوں، مگر بدقسمتی سے اکیلا اور نہتا ہوں۔ میں موجودہ زندگی کی پوری عمارت کو توڑ ڈالنا چاہتا ہوں اور اس کی جگہ خالص اسلامی اصولوں پر دوسری عمارت بنانے کا خواہاں ہوں۔ اس زمانے میں مولانا مودودی گاؤں گاؤں عوام سے خطاب کر کے اسلام کی دعوت ان تک پہنچاتی ہیں۔ ان کی تقاریر کے بنیادی موضوعات اسلام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد ہیں۔ سوچنا، پڑھنا اور لکھنا، یہی مولانا مودودی کی زندگی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب پوری دنیا پر دوسری جنگ عظیم کے بادل گہرے ہوتے جا رہے تھے اور بالآخر مغربی سامراج نے جنگ کا آغاز کر دیا۔ اس دور ابتلا میں بھی مولانا مودودی نے اپنا علمی اور تصنیفی سفر جاری رکھا۔ اس دور میں ان کی یہ اہم کتابیں شائع ہوئیں۔ مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش 1938 میں شائع ہوئی۔ تنقیحات، یہ 1939 میں لکھی گئی۔ خطبات، یہ 1940 کی تصنیف ہے۔ یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات پر آپ کی عام فہم تقاریر کا مجموعہ ہے۔ تجدید و احیاء دین 1941 میں شائع ہوئی۔ پردہ مولانا صاحب کی رہنمائی ہماری کرتی ہے کہ اس کا جو ہے تاریخی پس منظر کیا تھا اور یہ کس طرح سے معاشرے کے اندر ایک صالحیت پیدا کرنے والا ہے، اور اگر اس کو ہم چھوڑتے ہیں تو کس طرح سے وہ معاشرے میں انتشار اور انارکی اور بےراروی پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے، اور کس طرح سے یہ اقدار ہیں جن کی حفاظت کر کے ہی ہم ترقی کر سکتے ہیں۔